ایک بھائی نے یہ سوال کیا تھا، کیا بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے اگر اس کی شوہر فوت ہو جائے؟ اسی طرح اگر بیوی فوت ہو جائے تو آیا شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، اس بارے میں اتفاق ہے تمام فقہا کا، اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی اپنی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، اس بارے میں اتفاق ہے۔ اور یہ بات صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دینے والی عورت وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسی وجہ سے علامہ منذری رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے، الاجماع علی جواز غسل المرأة زوجہا، کہ اس بارے میں اجماع ہے، اس بارے میں اتفاق ہے کہ بیوی اپنی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، اس بارے میں اتفاق ہے۔ اور علامہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں واتفقوا علی جواز غسل المرأة زوجہا، کہ علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی اپنی شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ اور حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بطور افسوس کے فرمایا تھا، اگر مجھے اس روایت کا علم ہوتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھے فرمایا تھا تو ہم خود ازواج مطہرات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے دیتے۔ یہ مسئلہ تو اتفاقی ہے۔ اب اختلاف اس بارے میں ہے، اگر بیوی فوت ہو جائے تو آئے شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتے یا نہیں؟ عند الاحناف، حضرات احناف رحمہم اللہ کے ہاں اگر بیوی فوت ہو جائے تو شوہر اس کو غسل نہیں دے سکتا، لیکن دیگر فقہاء کرام، امام شافعی رحمہ اللہ، اس کے علاوہ دیگر فقہاء کرام وہ اس طرف ہے، اگر بیوی فوت ہو جائے تو اس وقت شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ اس بارے میں ان کے پاس جو دلیل ہے وہ یہ ہے، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من البقیع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنت البقیع سے واپس تشریف لائے، فوجدنی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا، وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي، اور میرے سر میں درد تھا، اور میں کہہ رہی تھی وَرَأْسَا، میرے سر میں بہت درد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِ، تجھے کیا نقصان ہوگا اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی، فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَلْتُكِ وَدَفَنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، اگر آپ مجھ سے پہلے فوت ہو جائے تو میں آپ کو غسل دوں گا، آپ پر نماز جنازہ پڑھاؤں گا، آپ کے لیے دعا کروں گا، تو تجھے کیا نقصان ہے؟ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، علامہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی دارمی میں اس روایت کو نقل کیا ہے، ابن حبان رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے، دارقطنی میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور علامہ بیہقی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ان حضرات کے پاس دوسری دلیل یہ ہے کہ ان علی غسل فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا تھا۔ ان روایات کی طرف دیکھتے ہوئے احناف کے علاوہ جو دوسرے فقہا ہے وہ اس بات کے قائل ہے اگر بیوی فوت ہو جائے
تو شوہر اس کو غسل دے سکتا ہے، لیکن حضرات احناف رحمہم اللہ وہ فرماتے ہیں غسل نہیں دے سکتے۔ اس بارے میں ان کے پاس تو کوئی نقلی دلیل موجود نہیں ہے میرے علم کے مطابق، میں خود حنفی ہوں، لیکن جو بات کمزور ہو تو ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ یہ بات کمزور ہے۔ لیکن اس بارے میں ایک عقلی دلیل موجود ہے، وہ یہ ہے حضرات احناف رحمہ اللہ کیا کہ اگر ہم یہ کھلے چھوٹ دے، اجازت دے، تو اس سے فتنے کا بہت قوی اندیشہ ہے۔ شوہر جب اپنی بیوی کو غسل دے گا تو اس سے فتنے کا قوی اندیشہ ہے، لیکن وہ حضرات پھر کہتے ہیں کہ یہ تو عقلیات ہے، وہ تو انسان ہے نہیں بلکہ درندہ ہے کہ جو ایک لاش کے سامنے بھی اس کے اوپر شہوت آتا ہے، اس کا غلبہ آتا ہے، یہ تو درندہ انسان ہی نہیں ہے۔ اور شرعی احکام کا جو مدار ہے وہ عقلیات پر نہیں بلکہ نصوص پر ہے۔ جب نصوص میں یہ بات ہے کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے، اگر بیوی فوت ہو جائے تو شوہر اس کو غسل دے سکتا ہے، تو پھر عقلیات کو آپس میں لڑانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ چونکہ مرد جو ہوتے وہ غسل دینے میں قوی ہوتا ہے، اگر مرد کو غسل دے اس میں برداشت کا قوت بھی ہوتا ہے، اس میں جذب فضا بھی نہیں ہوتا، بخلاف عورتوں کے کہ اس میں جذب فضا ہوتا ہے، بکا ہوتا ہے، رونا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے احتیاط اسی میں ہے کہ مرد کو غسل دے اور عورت کو غسل دے، احتیاط اسی میں ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے اس کے برخلاف کیا، حدیث کی طرف دیکھتے ہوئے اگر کسی کے بیوی نے اپنے شوہر کو غسل دیا تو ٹھیک ہے، حدیث میں موجود ہے، لہٰذا اگر کسی نے اس پر عمل کیا تو اس پر کوئی نکیر نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔